بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ اس آج کی ویڈیو میں ایک غریب فقیر کا اللہ کے اوپر یقین اور اس کے حالات کے واقعات کا واقعہ بیان کرنے جا رہا ہوں۔ دوستو، ایک غیر مسلم فقیر تھا۔ وہ لوگوں کے پاس جاتا اور کہتا بھگوان کے نام پر مجھے کچھ نہ کچھ دے دو، تو جو غیر مسلم تھے وہ تو اس کو خیرات دے دیتے تھے۔ وہ بھکاری کافی عرصے سے بھیک مانگ رہا تھا۔ بھیک مانگنا اس کا معمول بن گیا تھا۔ اسی بھیک کے ذریعے اپنا پیٹ پالتا اور اپنے اخراجات، تمام معاملات اسی بھیک کے ذریعے حل کرتا تھا۔ وہ بھکاری بھیک مانگتے مانگتے کسی ایسے شہر جا پہنچا جہاں پر ایک مسلمان بزرگ رہتے تھے۔ وہ مسلمان بزرگ اللہ پاک کی عبادت کر رہے تھے۔ یہ بھکاری اس بزرگ کے پاس گیا اور کہنے لگا مجھے بھگوان کے نام پر کچھ نہ کچھ میری مدد کر دو۔ وہ بزرگ مسلمان اللہ پاک کی عبادت میں مصروف تھے۔ انہوں نے جیسے ہی آنکھ کھولی اس فقیر کی طرف دیکھا اور کہنے لگے میرے پاس تمہیں دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، تم یہاں سے چلے جاؤ۔ آگے سے وہ فقیر کہنے لگا آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے؟ آپ کے سامنے یہ پانی کا گلاس پڑا ہے، آپ یہ گلاس مجھے دے دیں، میں کسی کو بیچ دوں گا اور وہ مجھے اس گلاس کے پیسے دے دے گا۔ اس بات پر وہ نیک بزرگ کہنے لگے بے شک میں تمہیں یہ گلاس دے دیتا اگر تم اللہ کے نام پر مانگتے، مگر افسوس تم نے بھگوان کے نام پر مانگا، اس لیے میں یہ گلاس تمہیں نہیں دے سکتا۔ میں کسی بھگوان کو نہیں جانتا، تم یہاں سے جا سکتے ہو۔ فقیر نے اپنے کیے پر پچھتاوا کیا اور سوچنے لگا کہ کاش جب میں اس نے مانگ رہا تھا تو بھگوان کی بجائے اللہ تعالیٰ کا نام لے کر مانگتا تو شاید یہ مجھے عطا کر دیتا۔ یہ کہہ کر فقیر وہاں سے چلا گیا اور کچھ سوچنے لگا کہ میں اب دوبارہ اس کے پاس آؤں گا اور اللہ کے نام پر مانگ کر دیکھوں گا، یہ مجھے ضرور عطا کر دے گا۔ کچھ دن بعد وہی فقیر اس بزرگ کے پاس آیا اور اللہ پاک کا نام لے کر بھیک مانگنے لگا۔ اس وقت وہ نیک بزرگ اپنی عبادت میں مصروف تھا۔ وہ بزرگ آدمی اپنی عبادت مکمل کرنے کے بعد اس فقیر کی جانب دیکھا اور کہنے لگا تمہیں کیا چاہیے؟ وہ فقیر اس بزرگ آدمی سے کہنے لگا میں امیر بننا چاہتا ہوں، میں ڈیلی بھیک مانگتا ہوں، اس بھیک مانگنے کی وجہ سے بہت پریشان ہوں، کوئی لوگ مجھے بھیک دیتا ہے اور کوئی لوگ نہیں دیتا، تو میں امیر بننا چاہتا ہوں، مجھے کوئی ایسا طریقہ یا حل بتا دیجئے جس کے ذریعے سے میں امیر بن سکوں۔ وہ نیک بزرگ آدمی اس فقیر سے کہنے لگا تم صرف میرے پاس 7 دن گزار لو، میرے پاس 7 دن گزارنے کے بعد تم امیر بھی ہو جاؤ گے، اس کے علاوہ جو تم چاہتے ہو سب کچھ تمہیں مل جائے گا۔ یہ سن کر وہ فقیر بزرگ آدمی کے پاس 7 دن رہنے لگا۔ وہ نیک بزرگ رات کو کافی دیر تک اللہ پاک کی عبادت کیا کرتا تھا۔ اس فقیر کی جب رات کو آنکھ کھلتی وہ اس نیک بزرگ کو عبادت کرتے ہوئے دیکھتا تھا۔ وہ فقیر اس نیک بزرگ کو اللہ پاک کی عبادت کرتے ہوئے دیکھ کر اپنے ہی اندر سوچنے لگا کہ یہ کیسا انسان ہے، ہر وقت اللہ پاک کی عبادت کرتا رہتا ہے، اسی کی عبادت میں مشغول رہتا ہے، مگر مجھے دیکھو میں عبادت نہیں کرتا، جو کہ اللہ پاک کا دیا ہوا میرے پاس سب کچھ ہے، پھر بھی میں اللہ پاک کی عبادت نہیں کرتا۔ خیر 2 دن گزرنے کے بعد وہ فقیر اس بزرگ کو کہنے لگا کہ آپ ہر وقت عبادت میں مشغول رہتے ہیں، جو کہ میں ہر وقت پریشان رہتا ہوں، مجھے بھی آپ نماز پڑھنے کا طریقہ سکھا دیجئے، میں بھی عبادت کروں گا اور یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ کیا میری جو غمی ہے مجھ سے دور ہو سکتی ہے یا نہیں۔ اس نیک بزرگ نے اس بھکاری کو نماز پڑھنے کا پورا طریقہ سمجھا دیا۔ اس بھکاری نے نماز پڑھنا شروع کی۔ کچھ ہی دنوں میں اسے محسوس ہوا کہ اس کی جو نیند ہے وہ پرسکون آنے لگی ہے، اب اسے کسی پریشانی کا کوئی سامنا نہیں کرنا پڑ رہا ہے، اور صبح کے ٹائم اس فقیر کی آنکھ کھل جایا کرتی تھی۔ وہ اس نیک بزرگ انسان کو عبادت کرتا دیکھ کر وہ خود بھی فجر کی نماز ادا کرنے لگ جاتا تھا۔ ایسے ہی عبادت کرتے کرتے اس فقیر کے 7 دن مکمل ہو چکے تھے۔ وہ نیک بزرگ انسان اس فقیر کو کہنے لگا
تمہارے 7 دن مکمل ہو گئے ہیں، اگر تم جانا چاہو تو جا سکتے ہو۔ وہ فقیر اس بزرگ سے کہنے لگا، میں جانے کے لیے تیار نہیں ہوں، میں آپ کے ساتھ رہوں گا، کیونکہ مجھے عبادت کرنے کا اتنا سکون ملا ہے، تو مجھے آپ کلمہ پڑھا دیجیے، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں اور آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ اس نیک بزرگ نے ہندو بھکاری کو کلمہ پڑھایا اور اسے مسلمان کر دیا۔ اسی طرح وہ ہندو بھکاری مسلمان ہو گیا اور اس نیک بزرگ کے ساتھ رہنے لگا۔ وہ نیک بزرگ اس بھکاری سے پوچھنے لگا، تم تو کہتے تھے کہ میں مال و دولت حاصل کرنا چاہتا ہوں، امیر بننا چاہتا ہوں، کیا تم کو اب امیر نہیں بننا؟ تم کو اب مال و دولت کی ضرورت نہیں ہے؟ اس بات پر وہ بھکاری کہنے لگا کہ پہلے میں ہندو تھا، مجھے مال و دولت کی غرض تھی، میں چاہتا تھا کہ اس پوری دنیا پر میرا ہی راج ہو، میری ہی حکمت ہو، تو اسی لیے آپ نے مجھے کلمہ پڑھا دیا، اب میں مسلمان ہو چکا ہوں۔ جب بھی میں نماز ادا کرتا ہوں تو اس میں مجھے رہنمائی حاصل ہوتی ہے، اسی لیے اب مجھے نہ ہی کسی دولت کی ضرورت ہے اور نہ ہی مجھے امیر بننا ہے۔ جب بھی میں نماز ادا کرتا ہوں، اللہ پاک کی عبادت کرتا ہوں، مجھے وہ تمام چیزیں میسر ہو جاتی ہیں اور مجھے نماز پڑھنے میں سکون ملنے لگتا ہے۔ اب مجھے ان دنیا والوں سے کچھ نہیں چاہیے، میں صرف اللہ پاک کی ہی عبادت کروں گا، اسی میں مشغول رہوں گا۔ دعا کرو کہ میری آخرت سنور جائے اور میں صرف اللہ پاک کی عبادت میں ہی مصروف رہوں۔ معزز ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ میں دیے گئے گھنٹی کے نشان کو دبانا ہرگز نہ بھولیں، تاکہ مزید ایسی واقعات والی ویڈیو میں جیسے ہی اپلوڈ کروں اس کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔